السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ کو میری آواز سے تھوڑا سا لگے گا. میں نے صبح سے کوشش کری ہوں، جتنی گرم چیزیں میں نے کھا پی لی ہیں تاکہ میری آواز ٹھیک ہو جائے، کھانسی میری. کیونکہ ہوتا کیا ہے، میرے جو آدم میرے بیٹا ہے، اس کا جو بیٹا ہے اس کو بخار تھا اور فلو تھا. تو بس محبت میں نے وہ سحر کو کہیں جانا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کی ٹیک کیئر کروں گی. تو بچے جب بیمار ہوتے ہیں نا، وہ چپکو بھی بہت ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چپک چپک کے بس سارا وقت اس کو بیٹھنا تھا. اور اس کو کھانسی بھی تھی، تو وہ جیسے ہی وہ گھر گیا تو اگلے دن سے میرا سٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا میں نے کیا ہے کہ یا پاک پروردگار، میری کلاس آج میں کوشش کروں گی کہ سورۃ الحجر کو ہم کمپلیٹ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں کمپلیٹ کر سکوں. میں نے وکس وغیرہ کی گولیاں شولیاں سب ساتھ رکھ لی ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر بیماری میں بھی ہم لوگ کلاس کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے نا. انشاءاللہ لالچی ہم بہت ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. اور مجھے بار بار آنیسٹلی وہ حدیث یاد آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. تو ویسے تو اگر بیمار بھی اگر تو ایسے والے تھوڑے بہت ہوتے ہیں تو بندہ دوائی کھا کے لیٹ جاتا ہے یا کچھ بھی، لیکن جو فرائض پورے کرنے ہوتے ہیں نا اس بیماری میں، وہ کئی دفعہ اتنا مشکل، اسپیشلی صبح اٹھنا کہ آپ نے کوئی میڈیسن لیا ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو رات کو نیند آ جائے ٹھیک طرح سے، اور صبح آنکھ نہیں کھلتی اور آپ اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہوتے ہو کہ نو آئی ہیو ٹو گیٹ اپ. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے زیادہ تر لمبے عرصے تک تو نے مجھے صحت تندرستی عطا کی ہے. تو اب اگر میرے پاس مشکل وقت ہے تو یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو بیمار ہیں اسپیشلی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا کرے. کیونکہ آئی کین امیجن جن کی لمبی تھوڑی بیماریاں ہیں، جیسے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، یا ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس رحم کرے. کیونکہ وہی بات ہوتی ہے نا، جب تک ہم خود ویسے نہیں ہوتے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا ٹیسٹ نہیں کراتا چیز کا، ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا. ہم سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے فلاں بیمار ہے، چلو پتہ لے آئے، ہائے ہائے بیچارہ بیمار ہے، اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مشکل وقت وہی ہوتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین. تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے. میں نے یہ حدیث اس لیے آج پک کی تھی کیونکہ ہم میں سے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کافی لوگ جو قرآن سے جڑتے ہیں، ان کی ایک لالچ بہت بڑی آ جاتی ہے کہ اپنے فرائض سے بڑھ کے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ حدیث کو جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے نوافل ادا کرتا ہے، زائد عبادت ہے نا، اور نوافل کون کرے گا؟ جس کو محبت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایسے کون زیادہ کام کرے گا؟ ورنہ تو لوگوں کو اپنے فرائض ہی مشکل سے انجام دینے ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا. کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں پھر فوراً ہی ہم یا تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ورنہ پھر ریگولر ہم اپنی نفل پڑھ لیتے ہیں. تو جو وتر ہے، سوری وہ تہجد کی نماز ہے نا، اس میں بڑی کسائش ہے. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کتنی پڑھنی ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، رسول اللہ سے ڈیفرنٹ ثابت ہے. زیادہ تر میں نے جو دیکھا کہ 11 رکعت تھیں، کہ 8 2 رکعت کر کے وہ نفل پڑھتے تھے، اینڈ پھر وہ 3 وتر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. اور کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے 6 پڑھے اور پھر 3 وتر پڑھے، کئی اس سے بھی زیادہ آیا. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کی جب آنکھ کھلی ہے. تو وہی میں کہوں گی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس میں. تو حضرت عاصم بن حمید، یہ نسائی کی حدیث ہے جی 1618.
وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد پڑھتے تھے تو وہ کیسے شروع کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ عاصم تم نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم تک دین کیسے آیا ہے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، کیونکہ ہمیں بعد میں عمل کرنا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تہجد شروع کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، یا نیت کرنے سے بھی پہلے نا 10 مرتبہ، یہ 5 چیزیں ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے۔ اب دیکھیں 10 مرتبہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی وعافنی۔ یہ کون سی؟ یہ 4 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے، 5 وہ پہلے تھی، اب یہ ایک ہی دفعہ میں یہ اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی ورزقنی وعافنی، تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے پڑھ دوں ایک دفعہ، اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی، تو یہ پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ میں نے حرم کو دعا دی ہے، انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے، کیونکہ یہ پہلی 2 تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوں گی، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری جو چیز وہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی۔ ضیق المقامی کہتے ہیں کہ دل کی تنگی نہیں ہو جاتی، جیسے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ دیکھیے مانگ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، قیامت کے دن تیرے سامنے، یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، وہ جو دل تنگ ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایوری ڈے جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی یوم القیامہ، کہ اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، دل جیسے تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس کے بعد وہ تہجد سٹارٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے راستے آسان کرے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی، آج ہم آیت نمبر 80 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ مکی دور کی سورہ ہے، اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد۔ اب تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی، اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ سارے کمیونٹیز میں اور اس طرح سے۔ لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی، اور یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کیا مطلب، ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی بینہ چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے،
ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی. آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اذن عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو. یہ کون سی قوم تھی؟ ہجر جو تھے نا، یہ سمود کی قوم تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی. ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا. اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے. آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھیں کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی. اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں. اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے پہاڑوں میں اپنے گھر. آج کل ہم جیسے جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں. نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے، مطلب اوپر، آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے پورے بازار اندر ہوتے، پورے پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر. اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے. اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات. اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ. جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں. اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنے نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا. آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تیہ میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی، کہتے اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی. ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے. آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کہ ویسے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے.
اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. اور جیسے ہی انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی اب رات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کرونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا، انہوں نے کچھ نہیں ہونا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ، 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے، لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے، جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے، رائٹ؟ تو حرم میں تھا، وہ بچا. جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا، کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے، کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا، جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا، اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس جا کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق،
بینا احد من رسول، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَكَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک، کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، یہ جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مصحبین، جب وہ صبح کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا چنگاڑ کا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، تو پس نہ کام آیا، عنہم، انہیں، ما کانو یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے نیکیاں بھی کی، کچھ بھی کام کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یوزلی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہر انسان کرتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی نیکیاں کریں گے، ہر انسان آپ دیکھیں، بلکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیز رکھی ہے۔ لیکن مسلمان، ایک خاص مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اگر شرک نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اب دیکھیں پہلی حدیث میں، سب سے پہلی حدیث اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا بخاری شریف میں بھی، تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، کیونکہ ہمارے نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنی کسی بھی وجہ سے، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ کیا حق کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب دیکھیں دنیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت تو نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے بھی دنیا تھی، کیوں ہم نے پڑھا نا کہ جنات پہلے رہتے تھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی قومیں تھی، ایک بن قوم کا آتا ہے، ایک اور قوم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے وہ تھی، پھر وہ وائپ آف ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم آ گئی، اور پھر جنات تھے، اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو پوری کائنات کو انسان کے لیے لگا دیا،
وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم غور کریں کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کرتے. پوری کائنات کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کام کرنے لگی ہوتی ہے. کس طرح سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا کہ وہ ماں کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے. ورنہ بچے کو تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا نا. جانور کے بچے تو آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں، وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کا بچہ تو کتنی دیر تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی وہ نہیں زندہ رہ سکتا. اور وہ ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے. وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح سے اس کو سنبھال کے بڑا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، وما قدر اللہ حق کا قدری. اے لوگو، تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. جو اللہ کا حق تھا نا، تم نے وہ اللہ کا حق ہی نہیں دیا، اور واقعی نہیں دیا. جب ہم تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ میرے رب نے کتنی کرم میرے اوپر کی. میں خود تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا نا. جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی، میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زبان نہیں مانگی تھی، میں نے چلنا نہیں مانگا تھا، میں نے یہ ماں باپ نہیں مانگے تھے، میں نے یہ بہن بھائی نہیں مانگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر میرے مانگے میرے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز کو، جو کچھ پیدا کیا ہے، اسے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو اے انسان، کیا تیرا مقصد نہیں ہے کوئی بھی؟ کیا تو صرف کھانے پینے، شادی کر کے، بچے پیدا کرنے، بچوں کی خدمت کر کے بچوں کو بڑا کیا، چلو جی اس کے بعد بوڑھے ہو گئے اور چلے گئے، بس یہ تیرا مقصد تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا. یہ تو سائیڈ کی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر ملتی ہے تو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو ڈھیروں ڈھیر عطا کی ہیں. اصل میں میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ لیعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق ہم پہ رکھے ہیں دوسروں کے، ان حقوں کو ادا کرنا. اللہ نے جو اولاد ہمیں دی ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا، اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا. یہ چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عطا کر دی. قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا، حاضر امام ہے. آج کل ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اور کچھ نہیں، آپ دیکھیں قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے آسان بنا دیا ہے کوئی سیکھنے والا. کھولے قرآن، قرآن بینہ ہے. عمل کے لیے جتنی آیات ہے نا، آنیسٹلی اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھیں گے، آپ کو صاف بینہ سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. ہاں، کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں مشتبہات بھی ہیں، جن کی اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ نا. تو وہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ایسا نہیں، وہ عمل کی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے آخرت کی. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کہا تو تھا نا کہ ہم کتنی آیات ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہیں، وہ آیات ہیں فار ایگزامپل کہ قیامت کے بعد اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کس حالت میں کھڑے ہوں گے. اچھا وہ قیامت آئے گی، ہمیں تو رسول اللہ کی حدیث سے بس پتہ چلا نا، یا قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا قیامت کا دن ایسا ہوگا، لیکن ایکچولی کیسا ہوگا؟ غائب کے پردے تو ابھی ہمارے تک نہیں کھلے ہوئے ہیں، تو ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے وہی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. وہ کہتے تھے کہ قیامت کے بعد میرے مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد تو کہتے ہیں نا کہ سارے غائب کے پردے کھل جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے اوپر غائب کے پردے کھل جائیں گے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے آج بھی اتنا ہی یقین ہے ہر اللہ کی آیت پر جتنا کہ مجھے تب دیکھ کے یقین آئے گا. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے دن جب
काफिर जो हैं वो देखेंगे, मुशरिकीन देखेंगे, मुनाफिक देखेंगे तो वो रोएंगे, कहेंगे कि काश हम मिट्टी हो जाते, हम ख़त्म हो जाएं, आज का दिन ही हम ना देख सकें। और फिर मिन्नतें करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे कि अल्लाह एक दफ़ा वापस भेज दे और हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी बात मानेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वापस नहीं भेजेंगे। तो आज हमारे पास वक्त है ना, कितना को वक्त है, इतनी छोटी सी दुनिया जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि खेल और तमाशा है, पता भी नहीं चलता। खेल और तमाशा ऐसे ही होता ना कि बस खेला और उसके बाद टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये दुनिया का अगर आप इस तरह से भी देखें ना, मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कीमती है टाइम हमारे पास, उम्र, जिंदगी, वक्त, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि लम्हे लम्हे में हम जन्नतें कमा सकते हैं। नात एक जन्नत, जन्नतें कमा सकते हैं, दर्जात कमा सकते हैं। जब जिंदगी है, मर जाएंगे तो फिर तो अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना। तो अभी हमारे पास वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको ये फीलिंग दे देते हैं ना, जिसको अल्लाह का इज़्ज़न हो जाता है, फैसले उधर हो जाते हैं। फिर इंसान के दिल में ये इल्का होता है, इंसान अपने आप को बेच देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया भी भर भर दे देते हैं। इंसान भागता है कि मुझे नहीं दुनिया चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लो, इसको भी लो। फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह की राह में एक दफ़ा जाके तो देखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी ऐसे छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। जिसने एक एक पत्ता, जो एक पत्ता दरख्त पर गिरता है खजा में, राइट, अल्लाह को वो भी पता है कि वो कहाँ गिरा था, कब गिरा था, किसने उसको, वो ड्राई हो गया, वो मिट्टी में मिला, या किसी ने जब वो था फ्रेश पत्ता था तो उसको किसी जानवर ने खा लिया। तो क्या अल्लाह तुझे नहीं जानेगा? एक बंदे जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब मानता है, जो उससे दुआएं करता है, जो उसके आगे हाथ फैलाता है, जो उसके आगे रोता है कि अल्लाह सिर्फ तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह कैसे हमें छोड़ देंगे? नहीं, कोई नहीं छोड़ सकते, हो ही नहीं सकता अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोड़े। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्न साअता लआतियतुन, कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है। फस्फहिस सफल जमील, तो बस दरगुजर कीजिए, दरगुजर करना खूबसूरती के साथ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात कि क़यामत का दिन आके रहने वाला है। अगर तुम जो भी अमल कर रहे हो, क़यामत के दिन तुम्हें ब्लैक एंड वाइट अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पता चल जाएगा कि तुम क्या अमल करके आए थे दुनिया में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे जो फरमाया ना, बस दरगुजर कीजिए, इनको दरगुजर करना खूबसूरती के साथ। तो अब ये मतलब नहीं था कि इनको छोड़ दें, इसका ये मतलब था कि अगर जी आपको तंग कर रहे हैं, अगर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, अब आप लोग दाइए दीन जो हो, आप लोगों को अच्छे से पता है इस बात को, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। बेसिकली ये सब्र की नसीहत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, अगर तुम्हारे मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो तुम बस दरगुजर कर दो, छोड़ दो इस बात को। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह तुम्हें उसका अजर देंगे। आप देखें, और सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जैक्टली ये बात, अब देखो सूरत मुज़म्मिल जो है ये तीसरी वही थी, बाज़ ने कहा ये चौथी वही थी, तीसरी थी या चौथी थी। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला भी सेम बात कह रहे हैं, वस्बिर अला मा यकूलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, मा यकूलून, जो ये लोग बात करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बात होगी, हमें नहीं सब्र करना क्या? फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वहजुरहुम हजरन जमीला, कि उनको छोड़ दीजिए, ना सिर्फ छोड़ दिए, छोड़ना भी जमीला कहते हैं कि खुश उसलूबी के साथ उनको छोड़ दीजिए। वज़रनी, और ए नबी इनको मुरे पर छोड़ दें, वल मुकज़्ज़िबीना, और मुझे झुटलाने वालों को, उलिन नामती, और वो लोगों को जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी है ना। अब देखें कितनी डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सब्र कीजिए, छोड़ दीजिए इनको, वज़रनी, और मुझ पर छोड़ दें। और जिस वक्त जो अल्लाह पे छोड़ दे, बाकी क्या बचेगा बंदे के पास? आप सोचिए ज़रा कि हम बदला लेते हैं तो हम क्या बदला लेंगे, जो अल्लाह का बदला है। अल्लाह अकबर। वल मुकज़्ज़िबीना, जिन्होंने झुटलाया अल्लाह सुब्हानहू तआला को और अल्लाह के अहकामात को झुटला दिया, नहीं माना, उलिन नामती, और जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी हैं,
ان کے بارے میں وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی اور مہلت دے دیں. اور اِنَّا لدینا، اللہ اکبر، یہ بھی اتنا میں جب یاد کری تھی نا یہ سورہ، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لدینا انکالاً وجحیما، کہ نبی ہمارے پاس جو ہے نا ان کے لیے، آنیسٹلی جب میں پڑھتی ہوں نا تو ایسے لگتا ہے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ یہ واقعی ہونے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نعمتیں دیں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا. جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، انہوں نے عقل سے بھی کام نہیں لیا اور اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا، کوشش بھی نہیں کی سمجھنے کی، اور ان کو ان کی اہمیت بھی نہیں سمجھی. آپ کسی طرح سے بھی دیکھیں ان ورڈز کو، آپ اگر ڈیپ میں لے کے جاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کہ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا، اور کھانا ہے ذَا غُصَّةٍ، جو گلے میں اٹک جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی بندے، ہم کہتے ہیں نا کہ لو اگر کوئی گناہ کیا ہے اتنا، اب کر تو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کچھ بھی کہنا، معاف کر دیں گے. یہ گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ چاہیں تو سب کو معاف کر دیں گے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر حساب ہو گیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی نا کہ لوگوں ڈرو اس بات سے کہ کامیاب تو صرف وہی ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اگر اللہ نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر تو گئے کام سے. تو یہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، اِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ بہترین، خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں نا، جہاں پہ سینٹنس ختم ہوتا ہے، آیا ختم ہوتی ہے، تو اس پہ ضرور غور کیا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین پیدا کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اور علیم ہے. جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیڈ کو بھی جانتا ہے. تم پریشان نہ ہو کہ میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے، اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے. لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. اب ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پھر دائی حلیمہ کے ساتھ جیسے بھیج دیا تھا، جب وہ واپس آئے پھر ان کے بعد ابھی 2 سال ہی اپنی ماں کے ساتھ رہے تھے تو پھر ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے پالا، پھر چاچا نے پالا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہر سہارا، اور کس طرح سے، اور یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہوا ہوگا، اچھا اس کو ہسٹری سے پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے بندے کے، یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہ سوچیں اگر غم آ گئے تو اللہ کے راستے میں نہیں کام کرنا، میں گھر میں پڑی رہوں گی، میں تو سیڈ ہوں، میں تو تکلیف میں ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہو گیا، میرے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، ابھی ایک چیز سے نہیں نکلی تو دوسری آ گئی، دوسری سے نہیں نکلی تیسری آ گئی. ہمارا کام، ہمیں انڈیویجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انڈیویجولی ہی سوال کا پوچھا جائے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن تب کھلا ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کے بچے فار ایگزامپل نہیں سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں.
اس پہ مت یہ سوچے کہ لوگ کہیں گے لو جی اس کے اپنے بچے تو سن نہیں رہے تو یہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ نے اپنا سوال کا جواب دینا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو بتانا ہے کہ آپ کی جو وسعت ہے اس کے مطابق کیا کر کے آئے ہیں. صرف یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا پاک پروردگار نہیں پتا تھا جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے بھی نہیں ان باتوں کا پتا تھا. اب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, آپ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں, آپ میرے بہن بھائیوں کو ٹھیک کر دیں, آپ میری فیملی کو ٹھیک کر دیں, آپ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ایسے کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, اور یقیناً دیا ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی, کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات, والقرآن العظیم, اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. اب اس آیا کو انڈرلائن کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو آیات آ رہی ہے نا وہ اسی کی بیس پہ ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 7 مثانی جو ہے نا یہ زیادہ تر آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابن مسعود, حضرت ابن عباس, ابو ہریرہ اور تابعین میں سے بھی بہت سے تابعین نے اس سے کیا لیے مراد دیا تھا کہ یہ جو سبعًا مثانی ہے نا یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضرت سعید بن معلا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا. اس کی کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی ہو جو ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے ان کو اس وقت جواب نہیں دیا, لیکن میں نے کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھا تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور میں رسول اللہ کے پاس گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے. تو کہتے ہیں پھر ہم وہاں پہ مسجد میں بیٹھے رہے. جب ہمیں نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلنے لگے میرے ساتھ. تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم سورہ کے بارے میں بتائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ 7 المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جو ہے یہ ام القرآن ہے, یہ ام الکتاب ہے اور یہ 7 المثانی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ والی جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے اور قرآن, اور بعض جگہ میں آئے کہ سورۃ فاتحہ ہی ایکچولی پورا قرآن ہے, کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جس پر چل کر تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. کیونکہ جب ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں نا, تو جب انسان ہم پڑھتے ہیں تو الحمد جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہر آیا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. کس سے فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ہم تو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور ایک ایک آیا پہ, پھر اس لیے رک رک کے اس کو پڑھا کرے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. اب میرے بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم.
کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا، پھر ہماری دعاؤں میں لذت بھی فرق ہو جاتی ہے، پھر ہماری دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی فرق ہو جاتا ہے، پھر ہماری قبولیت بھی فرق ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، بس اس لیے کہ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یوٹیوب میں جا کے میری جو ویڈیو ہے نا الحمد کے بارے میں، وہ ضرور ایک دفعہ سن لیجئے گا. آپ کی زندگی بدل جائے گی. پھر آپ کو الحمد کا جو لذت آئے گی، مجھے I'm sure آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن سٹل اب وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں، وہ ضرور اس کو دیکھ لیں، تو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو قرآن پاک اینڈ سورت فاتحہ دونوں چیزوں کے بارے میں، یا اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں سورت فاتحہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے آپ کو عطا کی ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تمدن، کہ ہرگز نہ آپ دراز کریں نئی کا اپنی آنکھیں الا ما متعنا بھی ازواجم منہم، جو فائدے دیے ہم نے مختلف لوگوں کو. اب یہاں پہ ایک چیز کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب تو وہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں تو اتنی عظیم نعمت ہے جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، الحمد تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس کیا ہوگی؟ تو تم لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، یا ان کو اللہ نے نعمت از ناٹ اونلی دولت، مطلب ہر طرح کی نعمت آپ سوچ لیں کہ ان کے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگوں کی بات ہے کہ جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. کیسر و کسرا کو دیکھتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ کب آیا نازل ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے تھے کہ دیکھو جی ان کے پاس تو اللہ کے، وہ تو مانتے نہیں، اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور چیز خیال کیجئے کہ یہ آیا جب نازل ہو رہی ہے، یہ مکی دور کی آخری دور ہو رہا ہے، جب صحابہ پہ ظلم بھی انتہا کا تھا اور غربت بھی انتہا کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جتنی دولت تھی وہ اسلام کی، وہ کہتے ہیں نا، جڑوں میں لگ چکی ہوئی تھی. اب مسلمانوں کا اتنا برا حال تھا، پیسہ پاس نہیں تھا اور ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور وہاں پہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، اتنے بہادر تھے، 2 تھپڑ مارتے کہ کسی کو پکڑ کے کہ یہ تم کیوں مارے ہو یا کیا، کچھ نہیں. ظلم کی انتہا بھی ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیا نازل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو کوئی دیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں یا کچھ بھی، ان کو دیکھ کے آپ اپنی آنکھیں نہ کھولے زیادہ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی اس پہ غم کرے کہ دیکھیں جی ان کو ملی ہے. کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ اکبر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی تھی، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے آپ کو چھوٹی سی بات ہی بتانا چاہ رہی ہوں. رسول اللہ نے دیکھا جب حضرت عمر کو تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم پہ نا جیسے پیچھے چٹائی کے، جیسے آپ سوچے چارپائی پہ آپ لیٹے ہوتے ہیں تو وہ نشان جیسے آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ کے جسم پہ نشان تھے چٹائی کے. تو حضرت عمر رونے لگے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دیکھیں اب کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسر و کسرا کو کتنا نوازا، ان کے تو محلات ایسے، تو ان کے کارپٹ بچھے ہوئے، تو ان کے بستر ایسے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا مطلب یہ حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کیا تجھے اپنے دین پہ کوئی شک ہے؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت عطا کرے اور ان کو دنیا دے دے؟ تو حضرت عمر نے ایک دم سے رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین پہ بہت خوش ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں، میں نے یہ کیا کہہ دیا آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے. اب اس کے بارے میں کچھ کافی احادیث تھی، لیکن کیونکہ وقت 49، اچھا 10 منٹس رہ گئے ہیں، آگے بھی بہت پیاری پیاری آیات ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. تو چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں.
آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات یہی میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے. ایک اور میں نے اللہ اکبر، ہاں، سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو زینتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، کیوں عطا کی ہیں؟ تاکہ ہم اس سے ان کی آزمائش کریں. اللہ اکبر، یہ بہت ڈر والی آیا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ لگتا ہے نا کتنا پیسہ سب کچھ، لیکن کئی دفعہ ایسی بیماری آ جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے بارے میں اب میں زیادہ بھی نہیں بولتی ہوں. اللہ اکبر، بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کبھی ایسے، تو پھر بس اللہ بچائے ہمیں مطلب ایسی ساری چیزوں سے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں. کیونکہ وہ پیسہ جو غلط طرح سے جمع ہوتا ہے وہ نکلتا بھی اتنی ہی غلط طریقے سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ جھکا لے اپنا بازو للمؤمنین. اے نبی، آپ مومنین کے لیے اپنے آپ کو بس ان سے محبت کریں، اپنے آپ کا بازو جھکا لے. مطلب جیسے ہم نے یہ ماں باپ کے لیے بھی پڑھا تھا نا کہ آپ مطلب ان سے محبت سے، عاجزی سے ان کے ساتھ رہیں، ان کو دیکھیں. کیونکہ اس وقت تو مومنین کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرف آپ دھیان کریں. وقل، اور کہہ دے، انی انا نذیر المبین، کہ میں تو کھلم کھلا آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ دور تھا جس میں ظلم ہو رہے تھے، کہ اپنا آپ ظاہر کرنا. جو مسلمان ہو رہے تھے اس وقت وہ چھپاتے تھے اپنے آپ کو. I'm not talking about بڑے بڑے صحابہ، لیکن آپ سوچیے انسان ہے نا، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر اسلام میں آ رہے ہیں تو جیسے بی بی سمیہ کے ساتھ جب اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کے دونوں ٹانگیں جو ہے، ایک طرف ابو جہل نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے دونوں طرف چلا دی تھی، اور کس طرح سے ان کے فادر جو تھے ان کو انہوں نے ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کو کس طرح سے شہید کر دیا تھا. تو یہ تو وہ دور چل رہے ہوتے تھے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ بینہ بیان کر دیں، کھلے عام تبلیغ کریں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو صحابہ نے بھی کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کر دیا. کما انزلنا، جیسا کہ انی انا نذیر المبین، ہاں جی، آیت نمبر 90، کما جیسا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، کہ تقسیم کرنے والے. یہ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ ہم نے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم افتؤمنون، کہ کیا تم ایمان، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں تھا. اب دیکھیں آج کل تو کتنے لوگوں کو قرآن کا پتہ، آپ پوچھیں ان سے، انہوں نے کبھی بچپن میں اگر پڑھا تھا تو بھول گئے، اور بہت سے لوگوں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے ہو. تو آج کیا ہے، میں آنیسٹلی بار بار ایک بات کہتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ لاسٹ پروفٹ ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں اس کتاب میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتے کہ وہ آج ہم آسانی کے، اچھا یہ تو اچھی بات، نماز ہم پڑھ لیں گے، چلو جی، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، یہ ہماری پسند کی چیزیں ہیں، یہ کر لیں گے. ہاں وراثت کی بات ہوئی تو یہ تو نہیں میں کر سکتی، ٹھیک ہے. حجاب نو تو بڑا مشکل ہے، میرے تو گھر والے بھی نہیں کرنے دیتے تو میں تو نہیں کر سکتی. میں نے کیا اپنی گھر خراب کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا حکم بھلے ہوگا وہ نہیں میں کر سکتی. اچھا یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سود نہیں لینا، نہیں تو آج کل کے زمانے میں سود کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس میں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کرتے ہو کس طرح سے، کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو کچھ پہ نہیں لاتے. تو یہ آیتیں کیا آج نہیں سمجھ آتی ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین، عضین کہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، اور کھلے عام نہیں مانا، اور ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا.
ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، ہمارے کان یہ سنتے ہیں لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں، گونگے ہیں ہم، سمن بکمن یونفارم لا یرجون، کچھ نہیں بولیں گے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اب ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے. ہاں آف کورس نہیں سنتا، لیکن جو حال ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جب تک آپ کو میں پھر سے یاد کروا دوں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پہ اہل کتاب پہ جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے کیا تھا جو غلط تھے ان پہ عذاب آیا تھا، اور جو میوٹ تھے نا ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. سوائے بچے کون تھے؟ جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو نہ کرو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا ایسا کرنے کا. تو آج ہمیں نہیں سمجھ آتی نا اس بات کی، جب تو پھر پکڑ بھی تو آتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آندیاں چلیں گی، گھر اڑیں گے اور پھر یہ عذاب آئے گا. ہر گھر میں آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم ہر کوئی اپنے آپ کو جج کرے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے امتحان پہ امتحان پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی سخت بات ہے، ربی کا، اور قسم ہے تیرے رب کی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم، کہ ہم ضرور بضرور، اس میں دو تاکیدیں، لا تاکید کا ہے اور نون مشدد اس کا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ زور سے بات کرنے کا، تاکید کا ہے کہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، ہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے ہم سوال کریں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اپنے آپ کو یہاں پہ دنیا میں دیکھ لینا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سرما ہم آنکھ میں لگاتے ہیں نا اس کا بھی حساب ہوگا، جو مٹی تم پانی سے گونتے ہو، اپنے ہاتھ سے گونتے ہو، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. تو اب سوچیں ہم کہاں بچیں گے. اللہ اکبر. آج کل کے گھروں میں تو آپ دیکھیں ہم لائٹ جلاتے ہیں، جو نئے والے گھر ہیں اوپر دیکھیں کتنے بلب لگے ہوتے ہیں نا، ساری طرف سے. پہلے تو ایک بلب ہوا کرتا تھا، ایک یا تو وہ جو لمبا سا ہوتا ہے وٹ ایور، تو کہاں ذہن سے نکل گیا میرے. خیر اینی وے، لیکن اب کیونکہ خوبصورتی کے لیے تو کتنے بلب جلتے ہیں. اور مجھے حضرت عثمان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کیا، اس کو سخت ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے پاس چلے جائیں. حضرت عثمان کے پاس گئے، ابھی نوک بھی نہیں کیا تھا دروازے کو، تو اندر سے آواز ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چراغ کے ساتھ، یہ اوپر چراغ ہی جل رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایک چراغ کے ساتھ کام ہو سکتا تھا تو تم نے دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ تو بندے نے کہا لو جی یہ تو ایک چراغ جلانے پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، مجھے کہاں ہیلپ کرے گا. وہ ویسے ہی آگے رسول اللہ سے ملے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو مانگا نہیں، دیکھیں اس طرح سے ہوا تھا. تو رسول اللہ مسکرائے. انہوں نے کہا اچھا تم واپس جاؤ اور مانگو، وہ تمہیں ہیلپ کریں گے. پھر گئے واپس، تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو. جب مانگا اسے تو گئے تو اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے لے آئے. کہتے ہیں بندہ بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھہرے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھے. تو کہا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ اپنی بیوی کو ایک چراغ جلانے پہ ڈانٹ رہے تھے، تو ابھی آئے ہوں تو اپنی اشرفیوں کی تھیلی دے دی ہے. تو حضرت عثمان مسکرائے کہتے ہیں کہ یہ چراغ جو تھا اس کا تو مجھے جواب دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور جو میں نے تمہیں اشرفیوں کی تھیلی دی ہے یہ تو میں اپنے رب سے کاروبار کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے رب سے جا کے وہاں پہ اس کا انعام حاصل کروں گا. تو یہ تھا. اللہ اکبر. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں. ہمارا ایک ایک عمل کا ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اب یہ آیتیں ایسی ہیں آنیسٹلی کہ میرا تھا کہ شاید اگلا بھی میں پورا پروگرام انہی پہ کر دوں گی، لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے، لمبی بات ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی آیات میں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ہمیں میسج ہمیں ملے گا. سوری. بسم اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھیں مشرکینوں کو اعراض کریں ان سے، آپ جھجکے نہ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جو اللہ کا حکم ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بیان کرنا ہے، کھلم کھلا بیان کرنا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ اعراض کریں، ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ انا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کفینا کا، بے شک ہم کافی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے مذاق، ابھی کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑاتے تھے، انسان کا دل ہوتا ہے نا، اب سوچیں کہ کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی، وہی لوگ جن کے اندر وہ پلے بڑے تھے، جن کے اندر ان کے دوست بھی ادھر ہی ہوتے تھے، ان کا خاندان کے لوگ بھی ادھر تھے، ان کا قبیلہ ادھر تھا۔ تو جب بھی آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ ہیں، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یا پھر آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے، یا اس طرح سے تنگ کر رہا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے اس وقت بندے کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں، رسول اللہ کو، اور وہ ہمیں بیسیکلی ان کے تھرو میسج مل رہا نا، آپ فکر نہ کریں، میں کافی ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بارے میں کتنی پیاری حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے مذاق اڑاتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیا کے شان نزول بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا رسول اللہ کے پاس، کیونکہ اس وقت وہ سیڈ تھے اس بات کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کون آپ کو تنگ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا کام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں اس کی یہ جو ہاتھ کی رگ تھی نا یہ کٹ گئی تھی، کیونکہ یہ قبیلہ خزایا جو تھا اس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی اپنا تیر جو تھا وہ تیز کر رہا تھا، تو اس سے ان کو وہ لگ گیا تھا تیر، تو اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حارث بن عتیل تھا، ایتل، حارث بن ایتل تھا ان کا نام۔ یہ کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں نا، سم ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود سے بھی چیک کر لیجئے گا کہ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے پورے پیٹ میں جیسے پیپ نہیں بھر جاتی ویسے ہو گیا تھا، اور اس کے منہ سے گند نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اب پھر انہوں نے العاص بن وائل کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا، تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، اور وہی اس کی وفات کا باعث بنا تھا۔ پھر اسود بن عبد المطلب کے بارے میں تھا کہ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور پھر پہلے اسود بن عبد المطلب تھے، پھر اسود بن عبد یعوث، ہاں یعوث ان کی میرا خیال ہے وہ بت تھا، اس کا بھی نام تھا نا۔ تو اس کا وہ بیٹے وہ اس طرح سے اپنا نام بھی رکھتے ہوں گے، تو ان کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کے سر میں کہتے ہیں کہ ایسی پھنسیاں جیسے نہیں نکلتی، تو اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو وہ جو لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کافی ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسری بات، بدر میں ساری بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئے تھے کہ بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ختم اس میں ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ دوسرے، مطلب شرک کرتے ہیں۔ اب پہلا کیا ان کا گناہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، دوسرا گناہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اچھا میں ٹائم دیکھ رہی ہوں 4 منٹس ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تھوڑا سا ٹائم ہم اوپر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ ہجر کمپلیٹ کر لیں، اور اگلی دفعہ ہم سورۃ نمل آئی تھنک آ رہی ہے، نحل، انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمَ، اور البتہ جان لیا ہم نے، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں۔ دیکھو میں پہلے جیسے بتا رہی تھی نا کہ جب مذاق اڑاتے ہیں لوگ تو کس طرح سے دل ایسے ہو جاتا ہے نا، بیٹھا سا سیڈنس آ جاتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں سینہ جب تنگ ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کے لیے دیکھیں کہ جب ڈپریشن ہو یا کبھی لگے کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, فیملی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں, بچیوں کو سسرال میں ایکسیپٹنس نہیں ملتی, کبھی ہسبینڈ ایسے اللہ نہ کرے ایسے مل جاتے ہیں, کبھی بیویاں ایسی آ جاتی ہیں, مطلب ہر طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ سیڈنس ایک ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی میں آگے جاؤں. کیونکہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری خوشیاں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں خوش ہو جاؤں گی, اگر اس نے ایسا کیا تو میں سیڈ ہو جاؤں گی. یہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک کلاس میں سمجھاؤں گی اس بات کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا ہمیں اگنور کرتا ہے یا ہماری انسلٹ کرتا ہے تو وہ سیڈنس ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تم سیڈ ہو, اگر تم ڈپریشن میں ہو تو کیا کرنا ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہ آپ تسبیح کیجئے ساتھ ہم کے اپنے رب کے, وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے, مطلب نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ جب سیڈنس ہوگی تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے. یوزلی ہم بھول بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی غم ایسا آتا ہے کہ ہمارے اچانک, کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ غم ہے کافی دن ہے تو پھر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے چیز کہ اچھا چلو میں یہ کر لیتی ہوں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اتنی اچانک چیز ہوتی ہے, میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ کہ اچانک کوئی مجھے ایک ایسی نیوز پتہ چلی تھی کہ مجھے کیونکہ میرے پاس نہیں تھا وہ جس کے بارے میں مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اب اس کی سچویشن